دو چیزیں اس نے بیان کی، ایک یہ کہ اللہ کے نبی ہیں وہ ڈرتے ہیں اور ہمیں وہ رنجیدہ محسوس ان کے اندر عمل کیا ہے، صفت کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ الذین آمنوا، یہ شہر ایمان وقام یتقون، اور یہ تقوی الہی پر ہمیشہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے خدا سے جو رابطہ ہے وہ ہمیں ٹوٹتا ہے۔ اب اس ولایت کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ اس ولایت کی ضرورت کہاں ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر زیرو کو ولایت کی ضرورت ہے، ہر زیرو کن معنوں میں؟ مثلا یہ پرندے، یہ جانور ان کے اندر بھی اللہ نے وہ ملکہ رکھا ہے اور خاصیت رکھی ہے کہ وہ سرپرستی کا حق اتنا ادا کریں جتنا ان کی نسلوں کو ضرورت ہے۔ آپ کہ بچے یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں لاشعور ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن آپ جب دیکھیں گے تو وہی پرندہ جسے آپ کہتے ہیں کہ لاشعور ہے، وہ اپنے بچے کی پرورش کے لیے بار بار اس طرف منتقل ہوتا ہے، بار بار جاتا ہے، خبر دیتا ہے۔ حالانکہ روایتوں میں یہ بات ہے، امام سے پوچھا گیا کہ مولانا جی بتائیں آپ کہ جانور کے بچے بہت جلد دوڑنے اور بھاگنے لگتے ہیں، انسان کے بچے بہت کمزور رہ جاتے ہیں کافی دنوں تک۔ امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے فرمایا کہ جو کہ لاشعور ہے اس کی ماں، اب اس بچے کو اللہ کا طاقتور بنایا تاکہ وہ اپنی غذا پیچھے سے جا کے ماں کے پیچھے ماں کو تلاش کر کے اپنی غذا کو حاصل کر لے، نسل محفوظ نہ ہو جانور۔ لیکن وہیں ایک احساس قدرت نے کے اندر ایک حص رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ گھونسلہ بناتا ہے، اپنے آشیانے میں پلٹ کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو غذا اس وقت تک پڑھاتا رہتا ہے جب تک کہ یہ بچہ اپنے پروں میں اڑنے لائق نہ ہو جائے، اپنی غذا کو تلاش نہ کرے، تب تک یہ پرندے پلٹ کے جاتے ہیں۔ یعنی لاشعوری میں بھی کہیں نہ کہیں اتنا شعور قدرت نے رکھا ہے کہ نسلیں باقی رہے، یہ ہر زیرو کے لیے لازم ہے کہ ولایت ہونا چاہیے۔ جب یہی جانوروں سے ہٹ کے آپ انسان کی عمومی انسان کے منزل میں آئیں گے تو ہر قبیلے کو کہیں نہ کہیں ایک ماں کی ضرورت ہے، ایک باپ کی ضرورت ہے۔ یہ انسان اس کی گود میں اللہ نے اپنی قدرت کا ایک شاہکار چھوٹا سا بچہ دیا، وہ گود میں ہے۔ اب اس کی پرورش بھی ہونا ہے، نشوونما بھی ہونا ہے، اور اس کی تربیت بھی ہونا ہے۔ تربیت کا ملکہ ہر انسان کے اندر نہیں، تربیت ہر انسان کا کمال نہیں ہے کہ وہ تربیت کر لے، نشوونما کر پائے، غذا دے گا، لباس دے گا، پرورش ہو جائے گی تربیت۔ لیکن لازم ہے کہ انسان بن جائے تاکہ جو اس کی گود میں بچہ ہے اسے وہ انسان بنا دے۔ اس لیے کہ جب تک خود انسان اپنے آپ میں وہ صلاحیت نہیں پیدا کرے گا تو پرورش تو کر سکتا ہے لیکن تربیت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام نے کسی پہلو کو دشنا نہیں چھوڑا ہے، ہر پہلو کو، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں موٹی موٹی چیزوں کو بیان کیا نہیں، اسلام نے موٹی موٹی چیزوں کو نہیں بیان کی، اسلام نے ہمارے خوابگاہ سے لے کے ہماری زندگی کے ہر وقت کو اسلام نے بیان کیا تاکہ ہم جب اس پر عامل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہماری گود میں آنے والی نسل ہے وہ ہمارے راستے پہ چل کے
اور کچھ مغنی تشریف لے آئے اور ہم لوگ ایسے ہی اسی تعلیم اسی مدر علم سے ہم نے طے کیا ہے اور بہت زیادہ پڑھنے کے لیے ہمارے بھائی اختر زیدی صاحب کا شکلہ دیکھیے آج ایک بزرگ ماشاء اللہ ہمارے دوستوں میں دلوں سے شادی کو ماشاء اللہ ہمارا ساتھ رہا ہے دور میں بھی اور ایک مخلص دوست. تو اب اگر اس ولایت کو جب تک انسان خود مربی بننے کے لائق نہ بن جائے تب تک وہ کسی انسان کو کمال کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا. جب تک انسان خود مربی بننے کے لائق نہ ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ جو کرتا چلا جائے اسی راستے پر اسے دیکھ کے دنیا آگے بڑھتی چلی جائے. اور وہ نظارے علماء پیش کرتے ہیں. آج کیا ہے آپ کے پاس علماء مراجع کرام آیت اللہ خامنائی کیا ہے؟ کسی جنگجو کا نام نہیں ہے، ایک مکمل کردار کا نام ہے کہ جہاں دنیا محو حیرت کھڑی ہے کہ 80 سال کا بوڑھا انسان اس کے اندر طاقت کون سی ہے؟ طاقت جسم کی نہیں ہوتی، طاقت کردار کی ہوا کرتی ہے. اور یہ ہر مرحلے پر آپ تاریخ اسلام میں ہر کردار میں ہر ذات میں آپ کو نظر آئے. اب آپ یہاں سے آگے بڑھیں، اس مندر سے آگے بڑھتے ہوئے میں کچھ باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عالی ولایت ایک انسان کو انسان بنا سکتا ہے اگر یہ اپنے آپ میں ایک کردار ساز انسان ہے تو. کیوں؟ اس لیے کہ اسے نبی کے جیسا حدیث میں کہا گیا ہے. یہ انسان نبی کے جیسا ہے. نبی کے جیسا ہے کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جو نبیوں کا کردار تھا، جو نبیوں کا کام تھا، انبیاء کا کام تھا، وہی کام خاندان کے بزرگ کا ہے. اس لیے کہ یہ سجدہ کرے گا تو بچے سجدہ کریں گے، یہ نمازیں پڑھے گا تو بچے نمازیں پڑھیں گے، یہ اخلاق اس کے اچھے ہیں تو بچے اچھے اخلاق کے مانند ہوں گے. یہ ہے نا. تو جب سیرت پائے گی اولاد تو ظاہر ہے ایک مکمل انسان بنے گی. لیکن اس انسان کو اگر سلمان بنانا ہے تو سوائے آل محمد کے کوئی سلمان نہیں بنا سکتا ہے. انسان کو سلمان بننا ہے تو وہ آل محمد کی بلا، آل محمد کی بلا سلمان فارسی فارس کے اور پوری تاریخ آپ کے سامنے. یہاں پر گزارش کرنا چاہتا ہوں ولایت کیا ہے؟ خدا نے اپنے خاص بندوں کو، معصوم بندوں کو ولایت خاصہ دی. اپنے یعنی اختیارات کو تفویض کیا ہے معصوم اور خاص بندوں کو. اپنے اختیارات اللہ نے تفویض کیے. وہ اختیارات کیا ہے؟ ان اختیارات کو آپ نے اور ہم نے مکمل آل محمد کی سیرت میں دیکھا ہے کہ کہیں کہیں کچھ چیزیں اکثر جو مجھ سے پوری تاریخ اور پورا کمال آل محمد کا ہمارے سامنے جو چیزیں ہم تک آ گئی تاریخ سے چھن کے ہم نے اسے دیکھا اور ہم نے محسوس کیا کہ آل محمد کو اللہ نے ولی بنایا تو کتنا پاور دیا ہے، کتنا اختیار دیا ہے. اب وہ اختیار کیا ہے؟ وہ اختیار جنہیں ہم آپ روزانہ معجزے کی شکل میں پڑھتے اور سنتے ہیں وہی دلیل ہے آل محمد کے اختیارات کی کہ آل محمد کو اللہ نے ولی بنایا تو کتنا مختار بنایا، کتنا پاور دیا. مثلا 2-3 چیزیں دلیل کے طور پر اس کے بعد ایک بندے کی طرف لگانا چاہتا ہوں ذہن کو کہ ولایت پاور کیا ہے؟ اللہ نے اپنے قدرت کا شاہکار بنایا. کسے شاہکار بنایا؟ آل محمد معصومین اپنی قدرت کا شاہکار بنایا. وہ خدا جو کون فیصلوں کا مالک ہے، وہ واجب وجود ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. یہاں اس نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا اپنے خاص بندوں سے. جو کون یہ خاص بندے اولیاء کے سلسلے میں، ولی کے سلسلے میں جو روایتوں میں
انبیاء کی صف میں ولایت اتنا عظیم منصب ہے جو خدا کی طرف سے تخصیص ہوا ہے، وہ اتنا عظیم منصب ہے کہ انبیاء میں 1,24,000 نبیوں میں صرف 2 ولی ہیں، ایک ابراہیم اور ایک محمد مصطفیٰ، اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے نسل ابو طالب کو 12 ولی دیے ہیں جنہیں سب، اس کا مطلب یہ کہ اب نبی اور ولی میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ نبی طور امام کا اگر ولایت قدرت میں صرف ابراہیم کو ولی خدا کو ملی اور حبیب خدا کو ملی، تو ظاہر ہے اگر سب کے سب ولی ہیں اور ہے ولی، اس لیے کہ خلیل کے اعلان میں من کنت مولا ہو فہذا علی، مولا کے اعلان میں یہ بتایا کہ اگر علی مولا ہے تو علی کے بعد آنے والے جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں وہ سب کے سب ولی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بس انبیاء میں 2 ولی اور ائمہ میں 12 ولی۔ اب یہاں سے آپ اگر ان کے اقتدار کو دیکھیں، شیر قالی یہ دلیل کہ کیا اختیارات ہے شیر قالی، یہ کیا ہے؟ عکس ہے، تصویر ہے۔ اسے کیا کہا؟ امام نے اشارہ کر دیا وجود نہیں تھا، یہ وجود تیرا تو خالق کا کام ہے نا، خلق الموت والحیات یہ آسمان والا یہ آیت ہے کہ وجود دینا خالق کا کام ہے نا، یہاں عکس کو مجسم کر دینا اور جو مجسم ہے اسے گم کر دینا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ یعنی زندگی بھی اور موت بھی۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد۔ یہ عکس قالین کی یہ تصویر، اسے مجسم کس نے بنایا؟ ولی خدا نے بنایا۔ پاور کیا ہے؟ اختیار یہ ہے کہ عکس کو مجسم کر دینا، وجود دے دینا، یہ قدرت کی خدا نے اپنے اولیاء کو اختیار دیا کہ انہوں نے جہاں وجود نہیں تھا وہاں وجود بخشا، اور جہاں وجود تھا اسے امام نے مرتبہ اسی عکس میں گم کر کے بتایا کہ ایک ہی مرحلے میں زندگی بھی موت بھی جو صفت اللہ کی ہے وہ آل محمد عمل میں لا کے بتا رہے ہیں کہ خدا اپنے اختیارات کو اس نے ہمارے حوالے کیا ہے، لہٰذا ہم زندگی بھی دیتے ہیں موت بھی دیتے ہیں۔ یہ پاور ولایت کا۔ اب یہاں سے ایک اور مرحلہ آپ نے دیکھا، یہ جو جنازے میں جوان کو لایا گیا، لٹایا گیا، کیا ہے؟ امتحان، آزمائی، علی کو جانچا جائے، پرکھا جائے کہ آیا یہ جو اعلان کر رہے ہیں، جو نے دعویٰ کیا ہے اس پہ صادق بھی ہے، یعنی سچے محنت کے دعوے میں نہیں چاہیے۔ پورا واقعہ بچے جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، جنازے میں ایک جوان کو لایا جاتا اور امام سے گزارش کرنا کہ آپ نماز پڑھا دیں، امام کا ماں سے اجازت لینا اور پھر بار بار امام کا اجازت لینا، ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسری مرتبہ امام نے پوچھا، اس نے کہا یعنی آپ اجازت ہے کہ آپ نماز پڑھا دیں، لیکن امام نے ارادہ کر دیا، نیت کر لی امام نے، اب ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا، یہ جو زندہ تھا یہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ ایک مرحلہ یہ جو زندہ تھا وہ امام کی عبادت نماز سے، نیت سے، ارادے سے ختم ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ یہ جب ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا دنیا چھوڑ گیا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ اگر اس جوان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ارادہ کرے اور میرا بیٹا زندگی ختم ہو جائے، میرے بیٹے کے جسم سے پرواز کر جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ جیسے یہ موت دے سکتا ہے ویسے وہ زندگی دے سکتا ہے۔ لہٰذا امام صاحب نے
لیکن اللہ نے اختیار کسے دیا؟ اختیار اپنے اولیاء کو دیا کہ یہ مختار ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل محمد نے اسے تصرف میں کیوں نہیں لایا؟ یہ تصرف میں کیوں نہیں لائے؟ یہ جو اختیارات ہے، موت دینا، حیات دینا، کاش ملے اگر آل محمد موت اور حیات کا جو اختیار تھا اسے تصرف میں لاتے تو پھر قدرت پہچانی نہ جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد نے کچھ اختیارات کو اپنے آپ میں سمیٹ لیا تاکہ خدا پہچانا جائے، توحید کا تعلق ہو. صلوات علی محمد. یہ ولایت، لیکن اب یہ ولایت، اس ولایت کے جو اختیارات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس ولایت کو جتنا پابند کیا گیا، جتنا دائرہ تنگ کیا گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ جناب علی کیسا دور گزرا ہے. میں بھی دائرے یہاں بزرگ لوگ بیٹھے، یہ پڑھے لکھے علماء کرام بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے رسالۃ کربت مضمون بھی پڑھ رہا تھا. صادق بھائی تو اس میں ایک بات نکل کے آئی کہ جب شام اور عراق کا مرحلہ سامنے آیا، یعنی خلافت ثالثہ کے بعد جب خلافت ثالثہ ظاہر ہے ختم ہو گئی اور امام کے پاس، مولا کے پاس لوگ آئے کہ آپ آئے ہم بیان کریں، اور امام نے انکار کیا. لیکن بعد میں جب اسرار پڑھا، امام نے ہاتھ کو بڑھایا تو انہوں نے بیان کر لی. کہتے ہیں کہ اس مرحلے کا حالات یہ تھے کہ امام عراق میں، حاکم شام میں، شام کے لوگ علی کو نہیں جانتے تھے لیکن عراق کے لوگ معاویہ کو جانتے تھے. یہ فرق تھا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ دائرہ تنگ ہوتا چلا گیا، اس کی وجہ کہ 25 سال جس امام کو، جس ولی خدا کو گھر کے اندر بٹھا دیا گیا، جب اس کے ہاتھوں میں بیعت کی گئی تو شام کے افراد جانتے نہیں تھے کہ علی کون ہے. لیکن چونکہ یہ گورنر اسی زمانے سے تھا، عثمان کے زمانے سے، اسے سب جانتے تھے عراق کے لوگ، لیکن شام کے لوگ علی کو نہیں جانتے تھے. ایک بہت بڑا مرحلہ تھا طے کرنا کہ کیسے دنیا کو بتایا جائے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کربلا، تو کربلا آسان نہیں ہے. کربلا تک آتے آتے آل محمد کا تعارف بے اعتبار امام، بے اعتبار ولی خدا، بے اعتبار حجت خدا بہت مشکل بات ہے. اس لیے کہ مولا کائنات کے لشکر میں بہت سارے وہ لوگ خواص تھے جو آپ نے صفین میں دیکھا کہ بغاوت ہوئی اور لوگ جو ہے وہ نیز القرآن بلند ہو گیا، انہوں نے مولا کائنات کو محسوس کر لیا اور یہ کہا کہ آپ علی کے اثر بلائیے. پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے. میں ایک مرحلہ آپ کے سامنے گزارش کروں کہ یہ سب کچھ بعد میں ہوا، لیکن اس سے پہلے جو ہوا، اس ولایت کا دائرہ جو تنگ کیا گیا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب امام نبی کا وصال ہوا، پیغمبر کا وصال ہوا، اور پیغمبر اسلام کے وصال کے فوراً بعد جب سقیفہ میں جائے لوگوں نے بیعت کی ایک دوسرے کے ہاتھ، نتیجہ یہ ہوا کہ امام کو یہ جو 25 سال خاموش بٹھایا گیا، اس مرحلے میں آپ دیکھیں کہ ولایت کو بچایا کیسے گیا ہے. تو ولایت پاور اپنی جگہ ہے، لیکن آل محمد نے اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کیا. اگر آل محمد ہر جگہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے رہتے تو کیسے یہ پتہ چلتا کہ دنیا میں ایک عام انسان کیسے زندگی گزارے. لہٰذا آل محمد نے اپنے اختیارات کو نہیں استعمال کیا. یہ پوری تاریخ ہے، اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بس حجت کو صرف ثابت کرنے کے لیے آل محمد نے کہیں کہیں اپنے اختیارات کو استعمال کیا ہے. باقی کسی مرحلے پر جناب علی ایک تاریخ جو نکل کے آتی ہے، آپ نے دیکھا کہ 75 دن یا 95 دن جناب زہر سلام اللہ علیہ نے یہاں سے لوگ سلام پڑھنے محمد 95 دن 3 مہینے، یہ جو 3 مہینے کا عرصہ
شہزادی نے ولایت کا تعارف کرایا، علی کو پہچانوانے کی کوشش کی، رات کی تاریکی کے لوگوں کے دروازوں تک جانا، انہیں یاد دلانا کہ تم پیغمبر کا وہ فرمان بھول گئے جو تم کو تمہارے سامنے یعنی ظاہر 1.25 لاکھ حجاج کرام نے اگر اعلان ہوتا ہے ولایت کا، تو اس کے بعد کتنے افراد سامنے آتے ہیں؟ 12 افراد یا 16، 2 تاریخیں ہیں، 12 افراد یا 16 جو صرف علی کے وفادار، مولا کے وفادار سامنے آئے، وہ 12 لوگ۔ اب یہ جو 12 لوگ ہیں ان کی آپ تاریخ کو دیکھیے تو ان کی کیفیت یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ گلے میں رسی کا بندہ ہے، انہیں صبر، یہ صبر کیوں ہے؟ یہ صبر اس لیے ہے کہ امام چاہتا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ دین کو بچایا جائے۔ اس وقت مسئلہ اس یہ نہیں ہے کہ میرے گلے میں رسی کا بندہ نہ رہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں سارے لوگ منحرف ہو گئے ہیں ان میں یہ چند دوست اور ساتھی ہیں، یہ اگر دین کے محافظ بن کے زندہ رہیں گے تو دین کو ظاہر ہے یہ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اور اسی مرحلے میں کہتے ہیں کہ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ چپ بیٹھ گئے 12 افراد، یہ چپ نہیں بیٹھے، ان 12 افراد نے احتجاج کیا ہے۔ احتجاج اتنا سخت احتجاج تھا کہ یہی 95 دن بی بی کے اور ان 12 افراد کا احتجاج، اسی احتجاج نے 25 سال کے بعد دنیا کے ذہنوں میں محفوظ رکھا کہ اگر کوئی اس وقت حکومت کے لائق ہے، بات دور سنبھال سکتا ہے، تو سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور نہیں۔ یہ 12 افراد کے احتجاج نے اب ذرا کیسے بولا کہ ہوتا یہ کہ احتجاج اتنا بڑا ہوا، اتنا سخت احتجاج، پورا مدینہ مخالف ہے، احتجاج اتنا سخت 12 افراد نے کیا کہ مسجد نبوی 3 دن تک بند، مسجد نبوی 3 دن تک بند رہی۔ چوتھے دن تاریخ میں لکھا کہ 4000 افراد کو لے کے خلیفہ ثانی، 4000 افراد کو لے کے خلیفہ ثانی مسجد میں آتے ہیں، اور یہ آنے کے بعد ایک جملہ ہے اب یہی کہ ولایت دائرہ تنگ کتنا کیا گیا اور کتنی طاقت ہے ولایت میں۔ ولایت کے فقیر جو آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا کے منظرنامے پر، آپ جو ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، قوم شیعہ قوم، آپ پاس کیا ہے؟ کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، اتنی بڑی دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے آپ کو، اس میں ایک انسان ہے جسے آپ کہتے ہیں معظم عید اللہ خامنائی، اس ایک انسان نے کیسے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیا، اپنے فوج کو، اپنے لشکر کو اس شہادت کا جذبہ کیسے دیا؟ یہ بالکل اول صدر اسلام میں جب علی کے جان کا مسئلہ آیا، بنائے کائنات کی حالت کا مسئلہ آیا، اس زمانے سے لے کے کربلا تک آپ اگر تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں تو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے جانفشانی اور جانبازی کا مظاہرہ کیا ہے، فداکاری کے کیا جذبے ہیں۔ کہتے ہیں 4000 افراد کو لے کے آئے، اس نے تلوار کو نکالا، جو کبھی تلوار کو نکالتے ہوں وہ آج تلوار کو چمکا رہا ہے مسجد نبوی میں۔ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اگر آج کسی نے کوئی مخالفت کی تو آج یہ تلوار ہے اور اس کی گردن ہے، انہیں ڈرانا ہے، مولا کے چاہنے والے جو 12 افراد انہیں ڈرانا ہے، انہیں دھمکانا ہے۔ اور یہ خلیفہ ثانی جس کے لیے مولا نے کہا تھا کہ تم تھن سے دودھ آدھا نکال دیتا ہے، آدھا چھوڑ دیتا ہے، کسی کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ بعد میں یہ فرق دیکھتے ہی کہ نروا ہے، بچے ہیں، پڑھے لکھے جوان ہیں، اور ہم لوگ سے اچھی خدمت کرنے والے بہت سارے بچے اس میں رہتے ہیں، ان کے درمیان پڑھنا ہے، مرا ہوتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس نے جب چمکائی تلوار، ڈرایا اس نے، چمکایا اس نے جب ڈرایا تو اب اس کے بعد دیکھیں کہ ہمت، حوصلہ، ولایت کی طاقت، محبت آل محمد، خالد بن
خالد بن سعید کے کھڑے ہونے کے بعد ایک جملہ وہ ہمیں اپنی تلوار سے لگاتا ہے. خالد بن سعید نے ایک جملے کا اضافہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری تلوار کی دھار سے زیادہ ہماری تلوار کی دھار ہے. مطلب تمہاری تلوار کی جو کاٹ ہے اس سے زیادہ تیز کاٹ ہماری تلوار کی ہے. اس کے بعد جملے کا اور اضافہ کرتے ہیں خالد بن ولید نہیں، خالد بن سعید. خالد بن سعید کہتے ہیں کہ تمہاری تلوار کی کاٹ سے زیادہ تیز ہماری تلوار کی دھار ہے. اور اس کے بعد وہ ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری تلوار کی دھار تیز اس لیے زیادہ ہے تم سے کہ چونکہ حجت خدا ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہماری تلوار کی دھار تمہاری تلوار کی دھار سے کیونکہ حجت خدا ہمارے ساتھ. اب ہم اندازہ کریں کہ یہ ولایت کہ جہاں محبت آل محمد کی اگر سینوں میں راسخ ہو جائے تو اتنی ہمت پیدا ہوتی ہے کہ 4,000 افراد ایک طرف ہیں اور یہ 12 افراد ہیں. ان میں سے خالد بن سعید نے یہ جملہ کہا کہ تمہاری تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہماری تلوار کی دھار. اور ایک منظر یہاں تاریخ میں نظر آتا ہے. اس مرحلے میں چھوڑتے ہوئے تاریخ کے اسی مرحلے کو میں گزارش کروں ایک بڑا سرما سے سہارا جناب شہزادی کون ہے؟ بیوی شہزادی کہتے ہیں کہ جب زمانہ گزر گیا، لوگوں نے بیعت کہیں اور کر لی اور مولا کائنات حسین تنہائی خاموش ہو گئے تو بیوی کو ایک ملال تھا. بیوی کو یہ غم ستائے جا رہا تھا، یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ آخر بات کیا ہے کہ اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے تو اس نے ہر مار کے اسے اکثر کیا. آج وہ خاموش ہو تو کہتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ یہی شکوہ شہزادی کے زمانہ پر بار بار کہتا تھا کہ ابوالحسن آپ قیام کو نہیں کرتے، آپ اپنی تلوار کو نہیں. کہتے ہیں کہ بار بار اور امام سمجھاتے ہیں، خلاصہ امام تسلی دیتے ہیں. شہزادی خاموش ہو جاتی ہے، مولا اپنے باغ میں چلے جاتے ہیں، اپنے کام سے چلے جاتے ہیں. لوٹ کے جب آتے تو کہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ شہزادی پھر بہت رنجیدہ ہے، بہت زیادہ مزدہ ہے، خاموش بیٹھے ہوئی ہے. بیٹھ گئے مولا بیٹھ گئے وہاں سے بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیوی کیا بات ہے. پھر پلٹ کے کوئی سوال کہ ابوالحسن آپ اتنے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ کے بازوؤں نے سارے معاملے سر کیے، یا پھر آج اپنے حق کے لیے آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی اسی درمیان گلدستے اذان مؤذن کہا ہوا اس نے اذان دینا شروع. جب اس نے اذان دینا شروع تو جیسے ہی اذان اس نے کہا اللہ اکبر، بیوی نے اور امام نے مولا نے دونوں نے کلمات کو غائب کر دیا. مؤذن تکرار کر رہا ہے یہ کلمات کو پھر دوہراتا ہے. اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. شہزادی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ادھر مؤذن نے گلدستے اذان سے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی مؤذن نے پیغمبر کی شہادت دی، گواہی دی پیغمبر کی کہ اللہ کے رسول ہے، اب آپ دیکھیں تاریخ کا مزاج دیکھیں کہ کس دور سے تاریخ، کس موڑ سے تاریخ ہوئی ہے. مولا کائنات بیوی سے فوراً یہ کہتے ہیں کہ شہزادی کو بتایا کہ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ اذان میں آپ کے والد بزرگوار کا نام باقی رہے؟ تو بیوی نے کہا کہ چاہتی ہوں کہ اذان کے کلمات میں میرے بابا کا نام لیا جاتا ہے. تو اب امام نے ایک جملہ کہا یہاں لیکن یہ 11 ہجری کا مرحلہ ہے، 11 ہجری کے واقعات. امام کہتے ہیں کہ شہزادی اگر آپ یہ چاہتی ہے کہ اذان میں آپ کے بابا کی گواہی دی جاتی رہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبر کریں. یعنی کیا خطرہ تھا؟ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطرہ اس بات کا تھا کہ
کی جو گواہی تھی وہ نکال دی جاتی، شہادت پڑھا دی جاتی۔ امام کہتے ہیں کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا اگر آپ چاہتی ہیں کہ اذان میں آپ کے بابا کا نام لیا جائے۔ یہ کون سا سن ہے؟ یہ 11 ہجری کا زمانہ ہے۔ لیکن اب آئیے ذرا سا دربار یزید میں، یہ دربار یزید میں 50 سال کے بعد جب اسلام مستحکم ہو گیا اور یزید نے نکالنے کی کوشش کی، 50 سال کے بعد کیا ہوا؟ امام خطبہ دے رہے ہیں، دربار یزید میں مولا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے امام جب ملائک نے دیکھا کہ انقلاب پیدا ہوا ہے، یزید نے اذان کا حکم دیا اور مؤذن کھڑے ہوئے اذان دینے لگے، تو اب یہاں امام چپ نہیں ہوتے ہیں بلکہ اذان کو چپ کرایا جاتا ہے، مؤذن کو روکا جاتا ہے۔ یعنی جہاں خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اذان کے کلمات سے نبی کا نام نکال دیا جائے، وہاں آل محمد امام چپ ہو گئے، لیکن جہاں اذان مستحکم ہو گئی، دین مستحکم ہو گیا، وہاں امام یہ کہتا ہے اے یزید بتا یہ اذان میں تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ صلوات پر محمد والے یہ چلا کہ کہیں امام چپ ہوتا ہے اور کہیں اذان کو روکا جاتا ہے، مؤذن کو روکا گیا کیونکہ وہ خطرہ ٹل گیا۔ اب کوئی کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اذان کے کلمات سے نبی کی نبوت اور شہادت کو الگ کر دے، لہٰذا یہ دربار کا مرحلہ یہ ولایت اس کا پاور کا عالم یہ ہے کہ آل محمد اہل بیت کو، رسول کریم کو، مولا کائنات کو سمجھنا یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہم ان کو غلاموں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کو غلاموں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جتنے آپ نام لیتے ہیں معزز، جتنے محترم اسباب لیتے ہیں جو شخصیات ہیں، وہ کتنی ہیں 260 سال میں بہت تھوڑے سے ہیں جو انگلیوں میں بھی نہیں ہیں۔ ہر زمانے میں آپ کو 4 6 10 20 آپ نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 260 سال کے عرصے میں ان کی تربیت اہل بیت نے کی ہے، جس میں بہلول جیسا انسان، سلمان جیسے لوگ، مالک اشتر جیسا انسان، بیسمت نمار یہ کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے علی سلوی کلام کرتے ہیں، نبی آسمان کی ہر بات بتاتے ہیں، بیسم کہتے ہیں آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں قیامت تک کے ہونے والے واقعات تمہیں بتا دوں۔ کہتے ہیں بیسمت نمار نے ابھی صرف ایک بات کہی تھی، واقعہ بیان کیا تھا کہ بیسم کے اوپر پہن کے اوپر لگام کستی گئی۔ کیوں یہ لگام کستی گئی؟ اس لیے لگام کستی گئی تاکہ بیسم بول نہ ہو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد زبان کو فتح کر دیا گیا۔ اور لوگ ہیں بیسمت نمار کے لیے تاریخ نے جملہ لکھا ہے، اے بتاؤ صلوات علی محمد جناب بیسمت نمار کے لیے تاریخ نے جملہ لکھا، بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ علماء امامیہ دانشوران نے انہوں نے لکھا ہے کہ عدالت اور عصمت کے درمیان اگر دیکھا 2 لفظ استعمال کیا، عدالت اور عصمت کے درمیان اگر کوئی اور مرتبہ ہوتا تو ہم میثم کو اس مرتبے سے پکارتے، اس لفظ سے پکارتے، لیکن چونکہ عدالت اور عصمت کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب عصمت کا نام ہے امام اول اور عدالت کا نام ہے بیسمت نمار۔ لہذا یہ عدالت اور عصمت ان دونوں کے درمیان کوئی اور لفظ ہوتی تو ہم پکارتے ہیں۔ آپ یہ اشعار بھی ہمارے طلبا پڑھ رہے تھے، چھوٹے بھائی، اور یہ اشعار پڑھتے پڑھتے آپ اگر ہم کربلا کو قریب سے دیکھیں، کربلا آیت اللہ مطہری شیخ مطہری کی زبان میں کربلا روئی گئی ہے، کربلا کو گریہ کیا گیا ہے، کربلا کو سمجھا نہیں، کربلا فہمی نہیں، ادراک نہیں۔ بس ایک جملہ میں گزارش کروں کہ شب عاشور کے منظر کو آپ دیکھ رہے ہیں، مصلی عبادت پر یہ
یہ تو بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، تو پھر عبادت میں یعنی بھوک اور پیاس کے عالم میں شب عاشور مصلی عبادت میں کھڑے ہونا، عبادت کرنا، یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ کون سا جذبہ ہے؟ ایک انسانی جسم، انسان کے جسم کا تقاضا یہ ہے کہ چند تھوڑی دیر کے بعد اسے پانی چاہیے، کچھ دیر کے بعد، کچھ پہر ایک دو پہر کے بعد اسے غذا چاہیے۔ یہاں کئی پہر گزر گئے، 2-3 دن گزر گئے، نہ پانی ہے نہ غذا ہے، اس کے بعد یہ مصلی عبادت میں کھڑے ہوتے خدا کی بارگاہ میں راز و ریاض کر رہے ہیں۔ یہ قربان اللہ اطمینان قلب کے ساتھ مصلی عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک جملہ کہوں جناب کہ یا ایھا النفس المطمئنہ کہہ کے خطاب حسین کو کیا گیا تھا، لیکن یہ جتنے امام کے ناصر ہیں یہ سب نفس مطمئنہ کی تفسیر ہو رہی ہے، سب مکمل نفس مطمئنہ مکمل تصویر ہو رہی ہے۔ خطاب امام سے نفس مطمئنہ کا ایک امام کو بلایا گیا کہ دربار جس نے ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، کبھی آپ نے غور کیا، ان بچوں سے خطاب کر رہا ہوں بزرگوں سے معافی کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ بچے ہیں تک عمر میں جب آئیں گے تو یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا جنگ کے اصول کیا ہے، وہی اسی بات اس کے بعد مسائل۔ جنگ کے اصول کیا ہے؟ جنگ کے اصول یہ ہے کہ جو غالب آیا اس نے مغلوب کو اسیر کر لیا، یہی آپ نے کربلا میں دیکھا۔ لیکن جو اسیر کیے جاتے ہیں انہیں غلام کہا جاتا ہے، انہیں تنیز بنایا جاتا ہے۔ لیکن کربلا ایک ایسی جنگ ہے کہ جہاں آل محمد کی صرف اسیری اور کمزوری اور بے کسی نہیں ہے کہ یہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں اور یہاں سارے لوگ معاف کیے گئے، نہیں، ان اسیروں میں اہل حرم میں، ان بیویوں میں بھی وہ جلالت ہے، وہ روب اور دبدبا ہے کہ دشمن کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ سید سجاد کو معاذ غلام کہہ پائے، بیویوں کو غنی کہے۔ دشمن نے حوصلہ ہے، یہ ہے کربلا۔ ایک ایک مرحلے پہ اگر آپ محسوس کریں تو سمجھ میں آئے۔ آپ نے دیکھا رہ کوفہ شام میں یہ قافلہ چلا، جناب سکینہ ناکے سے گر گئی۔ مسائل پڑھا جاتا ہے، مسائل پڑھا گیا ہے، ایک پہلو کو نظر انداز کرنا، صرف اس غم کو بیان کیا گیا کہ بیوی یعنی امام بیوی یتیمہ سکینہ اونٹ کے اس سے گر گئی ناکے سے، اور مروا کے قافلہ روکا گیا۔ اب یہ بات بڑی عجیب سی ہے، یہاں پہ دیکھیں اگر اس کی آپ گہرائی میں جائیں گے تو امام معصوم کو ہونے کے بعد بیوی کا چھوٹ جانا اور نیزے کا زمین میں نصب ہو جانا جس پر امام کا سر ہے، یہ سب چیزیں اس میں اگر آپ جائیں تو تھوڑا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، لیکن تاریخ جو تاریخ یہ کہ جس نیزے پہ امام کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں نصب ہو گیا، زمین میں نصب ہو گیا۔ اب زمین میں جب یہ نیزہ نصب ہوا اور نیزہ آگے نہیں بڑھا تو کیا ہوا؟ کوششیں کر لی، گولی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، سارے لشکر میں کوششیں کر لی، لیکن نیزہ زمین سے ظاہر ہے نکلا نہیں تھا، اسے بھاڑ نہیں پائے، نیزے کو آگے نہیں بڑھا پائے۔ اب نیزہ زمین میں نصب ہے اور جب یہ بھاڑ نہیں پائے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے لشکر نے کوشش کر لی، جب ناکام ہو گئے انہیں نے کیا کیا؟ یہ امام کے پاس آتے ہیں، جس کے پاس آتے ہیں چوتھے امام کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے تازیانے کو دیکھا، ہم نے تازیانہ دیکھا تو اس نے تازیانہ لگایا امام کے لیے اور امام کو ڈرایا معاملہ۔ یہاں مصیبت تو ہے لیکن ایک پہلو تذکرہ رہ جاتا ہے کہ یہ اختیار امام ہے کہ اگر امام وقت دے تو نیزے پہ جس کا سر بلند ہے اس کا جسم کا بلند ہے، اگر وہ ارادہ کر لے کہ ہمیں رک جانا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے، تو جب تک امام سے امام نہ کہے کبھی نیزہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کا
اسیر جنہیں نے امام کو دیا تھا حاکم وہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ امام ہے تو یہ امام ہر مرحلے میں پیشوائی کر رہے ہیں، یہاں لینا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اور چوتھے امام جب سوال کرتے ہیں اور اپنے بابا سے پوچھتے ہیں، اور امام سید الشہداء نے کہا کہ میری بیٹی سکینہ گر گئی ہے شہداء، اور ظاہر جناب سکینہ لائی گئی، اس کے بعد یہ قافلہ چلا، یعنی ظالم اسیر کرنے کے بعد بھی اتنا مجبور ہے کہ کٹے ہوئے سر کو وہ آگے نہیں بڑھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امامت کی طاقت، یہ ولایت، یہ ولایت ہے کہ نیزہ آگے نہیں بڑھا، یہ نیزہ آگے نہیں بڑھا ہے۔ یہ اس طریقے سے جب آپ کربلا کی پوری تاریخ میں بازار دربار ہر جگہ آپ غور کرتے جائیں گے تو آپ ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی نتیجہ کربلا دے گی۔ کربلا صرف آنسو نہیں، کربلا انہی آنسوؤں میں پورا دین ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا یہ نمازیں محفوظ نہ رہیں، یہ روزے محفوظ نہ رہیں، یہ احکام باقی رہ جائے۔ میں یہاں بتائی گئی 4 ربیع الاول، چوتھے ربیع الاول میں 3-4 دن ہمارے پاس کوئی لہذا کی ماشاء اللہ 2.25 مہینے آپ مسلسل قضا سے وابستہ ہیں۔ ایک روایت یہی مولانا بیدار صاحب اللہ خدا ان کا درجات بلند ہے، اسی روم میں پڑھاتے تھے، میں ان سے ایک کتاب عربی میں تھی، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے آپ ذرا سے اس کے مطابق جہاں نہ سمجھ میں آئے اس سے تو مجھے آج میں شہزادی کی سانی زہرا کا کام کر رہا تھا، ایک روایت نکل کے آئی، اور جس کا ہمارے استاد محترم مولانا بیدار حسین صاحب اللہ نے کہا کہ یہ روایت میری وجہ سے دی تھی، میں وہ روایت خارج ہوں، اور شاید ہماری سی کھانے میں یا ایسی یہ یاد عربی میں ہے، چھوٹا سا کتابچہ تھا، اس میں 100 پیج کی تھا، اس میں ایک روایت ثانی زہرا سے اللہ ہے کہ عظمت اور منزل کے بارے میں مسائل کے حوالے سے آج یہ حافظ کربلا ہے، مدینے میں جا رہا ہے، اور مدینے میں آپ 8ویں محرم کے 8ویں ربیع الاول کے بعد یہ کام سمیٹ دیں، فرش یا نہانے بند ہو جائیں گے، یا نہانے کے بعد آپ نے سجائے یہ تاثیر بڑھا دیے جائیں گے، عالم بڑھا دیے جائیں گے، یہ سارے شاعر یہ سارے بڑھا دیے جائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں پہلے محمد پہلے عرب ان کے گھروں سے وہاں کا برسہ کسی دعا ہوتے 5 سال تک دعا ہوتے ہمارا علماء نے ایک طرف امام کے شہر تھا اور شہر سے امام نے علماء نے فروغ کیا، اور اس کے بعد جیسے کہ زہرا ہم بڑھا دیے گئے، ہم اللہ سے باہر رہیں گے، اپنی خوشیوں اور اپنی بات میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن ہمارا بہت احترام 35 صدی کی پہچان کے لیے چوتھا امام کو قیاس ہوگا، کو پرستان کرایا، عظمت دیکھی اور اس کے بعد 5 سال کا سمے پیغمبر اسلام آپ کے نانا جان اس دنیا سے گزر گئے، شہادت ہو گیا ہے، بیوی کا سن کا ہے بارے گرامی اس دنیا سے جا چکی، یہ جنازہ ذہن کو بڑا انسان مل جائے 5 سال کے سن میں ان کا دستور یہ ہے جب بھی وقت ملتا ہے تو اپنے نانا کے حق میں صبح شام دن اور رات جب بھی وقت ملا اپنے نانا کے حق، اور وہیں قبر اللہ مرتبہ پہ بیٹھ کے مناجات کرو، عبادت
کیا کہتے ہیں ایک مولانا نے آپ کے بارے میں منع کیا میری زینب دن کے اجالے میں ہمارے گھر میں صرف 5 سال کبھی دن کے اجالے میں نانا کے گھر میں رات تعلیم اب تعلیم کیسے کتنی تعلیم ہے اب جب شہزادی نکلتی ہے اپنے گھر سے ہم جانے کوئی بہت فاصلہ نہیں لیکن قبر مطہر تک جانے کے لیے ایک طریقہ آیا جس نے آپ کے والد کو مولا کیا مولا آگے آپ ہیں داہنی طرف مولا فضل صبا آپ کے بڑھائی اور بائیں طرف امام سیدی شعبہ حسین یہ 3 اماموں کے سائے میں زینب کا بچپنا گھر سے قرآن میں پیدا اور رحمت اللہ نے آنند کا بچہ جیسے ہی وقت قریب پہنچتی ہے بیت اللہ مولا آگے بڑھنے کے بعد آگے بڑھنے کے بعد قبر کے چراغ کو بجھا قبر کے چراغ کو بجھایا جناب زینب کبریٰ بچپنا ہے داخل ہوئی مناجات دعائیں عبادات اتنی دیر تک امام رکے ہوئے رہے جب شہزادی وہاں سے واپس آتی ہے تو پھر لے ساتھ ایک گزرا دوسری شب آئی پھر دوسری شب میں یہی طریقہ علی آگے آگے ہیں داہنی طرف امام حسن ہے بائیں طرف امام حسین ہے شہزادی درمیان میں ہے آگے لے کے چلے کہتے پھر قبر مطہر جیسے ہی نمودار ہوئی مولا آگے بڑھے اب رشتے کی بیوی اپنی قدم رکھے وقت کے پاس جائے قبر مطہر کے پاس ہمیں کہ پھر مولا نے آگے بڑھ کے چراغ کو بجھا دیا دوسرا دوسری شب کر گئی تیسری شب آئی کہتے پھر یہ فاصلہ چلا امام آگے آگے ہیں داہنی طرف آپ کے بڑے بڑے ہیں بائیں طرف آپ چھوٹے بڑے ہیں بیچ میں شہزادی ہے مدد پہنچتی ہے قبر مطہر پہنچی امام نے آگے بڑھ کے چراغ کو پھر بجھانا چاہا امام سے کوئی شبدہ میں سوال پوچھا پاپا یہ بتائے کہ جب بھی میری پڑھے نانا کے ہاتھ میں داخل ہونا چاہیے آپ قبر کے چراغ کو بجھا دیتے ہیں تو حضرت امام کہتے ہیں کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ چراغ کے اجالے میں اس روشنی میں میری بیٹی زینب کے قبروات پر کسی کی نظر نہ ہوئے اللہ اکبر یہ شہزادی کا بچپنا تھا لیکن کربلا میں زینب 55 سال کی بیٹی اس کے سر سے محرم کی انگلیوں سے چادر اتار کے اسے کشا کشا درباروں بازار کو پھرایا گیا صرف پھرایا نہیں گیا بلکہ منادی نے نہ دینا ہے ایک تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو یہ علی کی بیٹیاں ہیں یہ علی کی محبت ہے یہ جناب سید یہ جو آج مسائل ہم تک پہنچے یہ سارے مسائل جناب سید کو اللہ پر ثانیہ کہہ رہائی کے بعد یہ رہائی میں کیا ہے یہ رہائی کی ایک دعوے کی جائے سکینہ زندان میں ہے اور زینب کے حوالے امام نے امام حسین نے آپ کے بعد آئی ہے اس بیٹی کو کیا تھا کہ زینب میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا لیکن جب رہائی پائی ہے جناب زینب کبریٰ نے تو سکینہ زندان میں سو رہی ہے جب سکینہ زندان میں رہی تو جناب زینب جب نکلنا چاہتی ہے تو کڑپ جاتی ہے ہائے میری سکینہ ہائے میرے بھیا کی امانت ارے میں جب جاؤں گی کربلا تو اپنے ماں جائے کو کیا جواب دوں گی زینب رہا ہو کے جب کربلا آئی تو تڑپ کے کہتی ہے اے میرے بھیا حسین ارے میں تیری امانت سکینہ کو نہ بچا پائی یہ وہ مسائل کی مصیبت ہے جناب سے
چوتھے جنرل جب قافلے مدینے کربلا سے چلی گئے تو کربلا سے لے کے قافلے مدینے وارد ہو رہا ہے، مدینے کی سرحد پہ داخل ہوا ہے، تو مسجد میں جانے کے بعد جب پورے مدینے میں اطلاع دی کہ مدینہ تم چین سے بیٹھے ہو، مدینہ رہنے کے قابل ملا ادھر ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینہ کو جب میرا نام مدینہ ہمارا ساتھ بنایا کہ مدینہ ہمارے عالم کو قبول نہ کرے جانا کہ مدینے، ارے ہمارے عالم کو قبول نہ کر، ادھر جناب ام کلثوم مرثیہ پڑھی، ادھر بشیر نے خبر دی، اب پورا مدینہ محمد حنفیہ سارے روشن استقبال چلے، جب استقبال کو چلے تو کہتے ہیں کہ مدینے کی سرحد پر یہ قافلہ روکا گیا تھا، سیاہ پرچم بلند ہے، وہ ادھر سے محمد حنفیہ کی نظر پڑی، محمد حنفیہ نے دور سے کیا دیکھا، سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں، محمد حنفیہ ایک مرتبہ چیخ مارتے ہیں، رش کھا کے گر جاتے ہیں، اور جب رش کھا کے گرے امام کو بتایا گیا، اے مولا ارے آپ کے چچا کو بخشا گیا ہے، امام سجاد چلے اور جو امام نے آنے کے بعد ایک مرتبہ کیا، یہ مدینہ ہے، یہ گرم نہیں ہے، یہ شام نہیں ہے، پانی میں چلتا ہوا محمد حنفیہ ہوش میں آئے، جب محمد حنفیہ ہوش میں آئے ایک مرتبہ امام بتایا گیا کہ آپ کے بھتیجے آپ کے بیٹے سید سجاد ہیں، محمد حنفیہ نے باہوں کو پھیلایا اور چاہتے ہیں گلے لگا لیں، وہ امام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اے میرے چچا ارے مجھے گلے نہ لگائیے، محمد حنفیہ طرف جاتے ہیں، اے میرے بیٹا ارے کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے دور ہو رہے ہیں، امام کہتے ہیں اے چچا ارے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ ابھی منتقل نہیں ہوئے، چچا ارے مجھے گلے نہ لگائیے، جزاک اللہ یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوتا ہے، مدینے میں داخل ہونے کے بعد شہزادی ایک موقع سب سے پہلے اپنے نانا کی قبر میں جاتی ہے، اور جب اپنے نانا کی قبر میں جاتی ہے تو جانے کے بعد میں مرتبہ اپنے آپ کو قبر مبارک میں گرایا، بیعت کرنا شروع کیا، اب جب بیعت کرتی رہی تو بیعت کرتے کرتے ایک مرتبہ شہزادی نے امام کا وہ کرتا جو امام کے جسم سے ٹوٹا گیا تھا وہ قبر مبارک میں ڈالا، ایک مرتبہ قبر پیغمبر میں زلزلہ آیا، زینب نے اس مردے کو اٹھایا، اے میرے نانا ارے آپ کے لباس نہیں دیکھ پائے، میں نے اپنے ماجائے کا کٹتا ہوا گلا دیکھا ہے، میرا حسین میری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، میں پکارتی رہی کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، میرا بھیا پیاسا مار رہا گیا، میں تڑپتی رہی لیکن کوئی ہماری آواز سن رہا